الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ اگر کوئی ایسی چھت ہے جو گرنے والی ہے اور احتمال عقلائی ہے کہ وہ چھت گر جائے گی، اس کے باوجود اس کے نیچے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، تو پھر اگر نماز پوری کر لی تو نماز تو صحیح ہے، لیکن ویسے اس چھت کے نیچے اس کو نماز نہیں پڑھنا چاہیے، گناہگار ہے نہیں، کیونکہ جان جانے کا خطرہ ہے۔ احتمال عقلائی کا مطلب کیا ہے؟ احتمال عقلائی کا مطلب جس احتمال کو عقلاء اہمیت دیتے ہوں۔ عقلاء عالم کچھ چیزیں خطرے کی ہوتی ہیں لیکن اس کو اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ جیسے آپ بازار میں نکلیں، روڈ پر نکلیں تو احتمال تو ہے کہ گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہو جائے، احتمال تو ہے کوئی ڈاکو آ کے بندوق دکھا کے موبائل لے جائے، احتمال تو ہے کہ کوئی وہ بد مذہب آ کے چاقو مار کے چلا جائے۔ تو یہ سارے احتمالات تو ہے، لیکن پھر بھی آدمی باہر نکلتا ہے۔ ان سارے احتمالات کو سارے عقلاء عالم کو یہ احتمال نقصان پہنچنے کا ہوتا ہے، اس کے باوجود سب باہر نکلتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ عقلاء عالم اس کو اہمیت ہی نہیں دے رہے، نہ ایکسیڈنٹ کو اہمیت دے رہے ہیں، نہ ڈاکو جو ہے وہ موبائل چوری کرنے کو اہمیت دے رہے ہیں، نہ یہ کہ کوئی بد مذہب آ کر کے جو ہے وہ چاقو مار کے چلا جائے گا، اس کو اہمیت دیتے۔ اگر اہمیت دیتے تو گھر سے باہر نہیں نکلتے ہیں، نہیں اپنے کاموں پر نہیں آتے، پڑھنے نہیں جاتے، اپنے گھر میں بیٹھے رہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ عقلاء عالم اس کو اہمیت ہی نہیں دے رہے ہیں، اور اہمیت نہ دینے کی بنیاد پر وہ درسوں میں آ رہے ہیں اور بازاروں میں جا رہے ہیں اور جو ہے اپنے کاموں پر جا رہے ہیں، اس کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں۔ یہ پرواہ نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ عقلاء عالم ان چھوٹے چھوٹے احتمالات کی پرواہ نہیں کیا کرتے ہیں۔ اس لیے یہ احتمال ضرور ہے کہ انسان بازار میں نکلے گا تو ایکسیڈنٹ ہو جانے کا خطرہ ہے، باہر نکلے گا تو ڈاکو موبائل لے جائے گا، اس کا خطرہ ہے، کوئی بد مغز آدمی جو ہے وہ چاقو مار دے گا، یہ خطرہ ہے، اور بہت سارے ایسے ہزاروں احتمالات ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود عقلاء عالم اس کی پرواہ نہیں کیا کرتے۔ تو یہ کہلاتا ہے احتمال غیر عقلائی۔ احتمال ہے لیکن عقلاء عالم اس کی پرواہ نہیں کیا کرتے ہیں۔ جبکہ اگر کرفیو لگا ہوا ہو اور اس وقت باہر نکلنے پر پولیس یا فوج کو حکم ہو کہ جو بھی باہر نظر آئے اس کو گولی مار دو، دیکھتے ہی گولی مار دو، پھر وہاں نکلنا خطرہ ہے، اور اس خطرے کو عقلاء عالم اہمیت دیتے ہیں، اس لیے کرفیو میں باہر نہیں نکلا جاتا ہے مثلا۔ خیر آج کل تو اب کرفیو کی بھی پرواہ نہیں کرتے لوگ، لیکن ہم پرانے زمانے کی بات کر رہے ہیں کہ پرانے زمانے کرفیو ہوتا تھا تو بالکل باہر نہیں نکلتے تھے۔ آج کل تو کورونا میں سب لوگ جو ہے وہ کرفیو کے باوجود بھی باہر نکل جاتے ہیں۔ تو وہاں پر چونکہ عقلائی احتمال ہے کہ گولی مار دے گا وہ، اس لیے باہر نہیں نکلتے ہیں، تو اس احتمال کو احتمال عقلائی کہیں گے۔ بس اگر کوئی چھت احتمال ہے کہ گر جائے گی اور ہم اس کے نیچے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھیں تو دیکھنا ہوگا احتمال عقلائی ہو، کوئی ایسا وسواسی یا کثیر الشک نہ ہو جس کو ہر بات پر شک ہونے لگتا ہے، وہ والا نہیں ہو، احتمال عقلائی ہو کہ چھت گر جانے کا امکان ہے اور یہاں پر ہر وقت
خطرہ موجود ہے، اس کے باوجود وہاں جا کے نماز پڑھتا ہے اور نماز پوری کر لے تو نماز تو اس کی صحیح ہے، لیکن گناہ گار ہے کہ اس نے کیوں اپنی جان کی پرواہ نہیں کی ہے۔ اسی طرح دوسرا مسئلہ بھی یہ ہے کہ اگر کسی قالین پر اللہ کا نام لکھا ہوا ہے اور ہم اسی اللہ کے نام پر کھڑے ہو کر نماز پڑھیں تو یہ چونکہ اللہ کے نام کی توہین و ہتک ہے، اس لیے یہ نماز باطل ہوگی اگر اس سے قربتاً اللہ کی نیت وجود میں نہیں آتی، کیونکہ قربتاً اللہ اللہ کی توہین کر کے وجود میں نہیں آتی، کیونکہ قربتاً اللہ کا اللہ کے قریب ہونا، اللہ کا نزدیک ہونا، اللہ کے محب ہونے کے اعتبار سے یہاں پر تو اللہ کی توہین کر رہے ہیں ہم، تو اس سے قربتاً اللہ کی نیت منافات رکھتی ہے، اور منافات رکھنے سے قربتاً اللہ کی نیت وجود میں نہیں آتی ہے۔ اس بنیاد پر یہ نماز نیت ہی سے خراب ہے، یعنی شروع ہی سے خراب ہے، اس لیے یہ نماز باطل ہو جائے گی۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسی چھت کے نیچے یا ایسی تنگ جگہ پر کہ جہاں پر نہ وہ سر اٹھا کے کھڑا ہو سکتا ہے، نہ تنگ جگہ کی وجہ سے رکوع و سجدہ کر سکتا ہے، تو ایسی جگہ پر نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ اور اگر کسی کو مجبوری کے عالم میں ایسی جگہوں پر نماز پڑھنے کی مجبوری آ جائے تو چونکہ سر جھکا کے، چھت اتنی تنگ ہے کہ سر جھکا کے نماز پڑھنا پڑتی ہے، تو ایسی جگہ بیٹھ کر نماز پڑھے، اور رکوع سجود کی جگہ بھی نہیں ہے تو رکوع سجود میں اشارے سے رکوع سجود انجام دے، تاکہ وہ چھت کی تنگی کی سے جھک کر کے بھی نماز نہ پڑھے، اور رکوع سجود کی جگہ نہ ہونے کی سے وہاں دیوار سے ٹکرائے بھی نہیں، اور سر کے اشارے سے رکوع سجود اس کا انجام پا جائے۔ مجبوری میں اس جگہ پڑھنا ہے، لیکن عام حالات میں ایسی جگہ پر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر قالین وغیرہ پہ، اگر آپ نے اللہ کے نام کا منع کیا، اگر قالین پہ خانہ کعبہ بنا ہوا ہے یا رسول کا روضہ، پھر یہ عرف پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ خانہ کعبہ کو خانہ کعبہ کی توہین مانی جاتی ہے یا نہیں۔ عام طور پر مصلی پر بنا ہوتا ہے لیکن توہین نہیں مانی جاتی، ہمارے یہاں تو ایسا ہی ہے کہ توہین نہیں مانی جاتی، خانہ کعبہ مصلی پر بنا ہوتا ہے، تو اس پر عرف پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ عرف اس کو توہین مانتا ہے یا نہیں۔ توہین نہیں مانتا ہے تو ٹھیک ہے، پڑھ سکتے ہیں، پیر بھی پڑتا ہے اس میں، پر بھی بڑے پڑے، لیکن عرف کے نزدیک چونکہ توہین نہیں ہے خانہ کعبہ کی، تو بلکہ وہ تو تبرک کر رہا ہوتا ہے کہ ان کے اوپر کھڑے ہو کے خانہ کعبہ کا تبرک حاصل کر رہا ہوتا ہے، اور تبرکاً ہی وہ مصلی پہ بنایا جاتا ہے اصل میں۔ تو عرف پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ عرف بہت سی جگہوں پر یہ کہ خانہ کعبہ پر کھڑے ہونے کو توہین مانتا ہے، پھر صحیح نہیں ہے، پھر وہاں پر جو ہے اس عرف کے نزدیک جائز نہیں کہ خانہ کعبہ پر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھے۔ لیکن ہمارے عرف میں تو ظاہر ایسا ہے کہ وہ لوگ مصلی پہ بنا ہوتا ہے، تبرک سمجھ کر ہی اس مصلی پر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جی، عرف میں جو خانہ کعبہ کو مانتے ہیں، عرف مسلمین یعنی سمجھ لیں کہ اگر جو ہے، لیکن ہم تو عرف متشرعین کہتے ہیں، جو شریعت پر عمل کرنے والے لوگ ہیں، کیا اس پر نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ اگر پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے،
پھر کوئی ایسا حرج کی بات نہیں ہے۔ آئیے، اگر کوئی شخص اس طرح نماز پڑھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی ائمہ معصومین ان کی ذریعہ اقدس کو پیٹھ کر کے، پشت کر کے نماز پڑھے تو اس کی نماز بھی صحیح نہیں ہے۔ نہ صرف یہ کہ نماز صحیح نہیں ہے، بلکہ ان کو پشت کرنا چونکہ ان کی توہین عرفی شمار ہوتی ہے، اس لیے ان کو پشت کھڑے ہو کر کے حد کے حرمت کا سبب بنتا ہے اور ذریعہ کی توہین ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ چیزیں وہاں پر انجام دینا نماز کے علاوہ بھی جائز نہیں ہے۔ نماز تو ٹھیک، لیکن نماز کے علاوہ بھی جائز نہیں، اس لیے چونکہ اس کو پشت کر کے نماز پڑھنا اگر حد کے حرمت کا سبب ہے اور اس میں قربتاً الی اللہ کی نیت کا وجود میں آنا مشکل ہے، کہتے ہیں اگر نیت قربتاً الی اللہ وجود میں نہیں آ سکتی ہے، کیونکہ جو ہے یہ معصومین کی توہین بھی کریں اور قربتاً الی اللہ بھی آ جائے، یہ ذرا مشکل ہے۔ اسے جب تک قربتاً الی اللہ وجود میں نہیں آتا ہے تب تک وہ نماز بھی صحیح نہیں ہوگی، مگر یہ کہ کوئی ایسا مورد آ جائے کہ وہ نماز کو اس طرح کے قربتاً الی اللہ کے منافی نہ ہو پشت کرنا، تو پھر ممکن ہے کہ وہاں پر نماز صحیح ہو جائے۔ لیکن جب تک کہ توہین ہو رہی ہے اور قربتاً الی اللہ وجود میں نہیں آ رہا ہے، کیونکہ حد کے حرمت قربتاً الی اللہ کے ساتھ منافات رکھتا ہے، اس لیے قربتاً الی اللہ وجود میں نہیں آئے گا تو نیت ہی وجود میں نہیں آئے گی۔ جب نیت ہی وجود میں نہیں آئے گی تو اس کے نتیجے میں نماز بھی وجود میں نہیں آئے گی۔ البتہ کچھ لوگ تبرکاً اپنے پورے جسم کو ذریعہ اقدس سے مس کرتے ہیں تاکہ ذریعہ سے تبرک اختیار کریں، وہ پشت کرنا حرام نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے جسم کو تبرک کر رہا ہے، وہاں پر توہین کا پہلو نہیں ہے، یعنی عرف میں بھی توہین کا پہلو نہیں ہے، اس کے ذہن میں بھی توہین کا پہلو، وہ تو تبرکاً پشت کو جو ہے ذریعہ سے مس کر رہا ہے۔ تو جب یہ عرف میں بھی توہین نہیں ہے اور نیت میں بھی توہین نہیں ہے اور دیکھنے والوں کی نگاہ میں بھی برا محسوس نہیں ہوتا ہے، کیونکہ آپ ذریعہ پر جائیں گے تو اکثر لوگ آپ کو، بہت سے لوگ نظر آئیں گے کہ جو اپنی پشت کو بھی ذریعہ سے مس کر رہے ہوتے تبرکاً، تو وہ جو ہے پشت کرنا یہ حرام نہیں ہے، کیونکہ عرفاً اس کو توہین نہیں مانا جاتا، نہ نیت توہین ہے، نہ دیکھنے والوں کی نگاہ میں توہین ہے، کسی کی نگاہ میں توہین نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ سب سمجھ ہوتے کہ تبرک کی خاطر یہ اپنے پشت کو مس کر رہے امام علیہ السلام کے حرم سے۔ تو دیکھا آپ نے، نیتوں کا بھی اور عرف کا بھی فرق پڑتا ہے، عرف سے بھی مسئلہ بدل جاتا ہے اور نیتوں کے فرق سے بھی مسئلہ بدل جاتا ہے۔ اس لیے آغا سیستانی نے یہ مسئلہ جو پیش کیا ہے کہ اگر کوئی بینک میں پیسے جمع کراتا ہے اور اس کی نیت نہیں ہے پیسے سے منافع لینے کی، تو وہ منافع اس کے لیے سود نہیں ہے، سود نہیں ہوگا اگر نیت منافع لینے کی نہیں ہے تو، بلکہ نیت ہے کہ میرے پیسے بینک میں محفوظ رہیں گے، نیت ہے کہ بینک میں رہیں گے تو پیسے خرچ نہیں ہو جائیں گے، بینک میں رہیں گے تو
کوئی قرضہ مانگنے والا آ کے لے کر نہیں چلا جائے گا، وہاں پر ایک جگہ پر محفوظ پڑے ہیں، ورنہ بہت سے لوگ آ کے مانگ کے لے جاتے ہیں تو وہ پیسے ٹوٹ جاتے ہیں پھر آدمی کے۔ یہ نیت اس میں پروفٹ لینے یا بزنس کا امیج بڑھانے کے لیے پیسے کو وہاں رکھا ہوا ہے، یہ وہ تمام نیت ہے کہ جس میں پیسے بڑھا کر اور پیسے کے پروفٹ کی طرف جمع کرنے والے کی نیت نہیں ہے، تو پھر سود نہیں شمار ہوگا۔ اگرچہ کہ بینک اپنے قانون کے لحاظ سے دے گا اور یہ پتہ بھی کہ دے گا، لیکن اس کے باوجود ہماری نیت نہیں ہے۔ ہماری اصل نیت ہے کہ پیسہ کسی طرح محفوظ رہے، پیسہ کسی طرح ضائع نہ ہو جائے، پیسہ کسی طریقے سے گم نہ ہو جائے، خرچ نہ ہو جائے، کوئی آ کے مانگ نہ لے، کوئی جو ہے ہمارے پاس پڑے ہوں گے تو خرچ ہو جائیں گے، یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ پیسہ محفوظ رکھنے کے لیے بینک میں رکھ دیتا ہے تاکہ ایک جگہ پڑا ہوگا تو محفوظ رہے گا۔ مثلا اگر یہ نیتیں تو پھر چونکہ پیسے بڑھانے اور پروفٹ لینے کی نیت اصل نیت نہیں ہے ہماری، اگرچہ کہ پتہ ہے بینک اپنے اصول کے تحت دے گا، پھر بھی وہ اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے آغا سیستانی کے نزدیک، اور آغا خامنہ ای کا بھی یہی نظریہ ہے۔ چنانچہ آغا سیستانی اور آغا خامنہ ای کا تو مسئلہ یہ ہے، لیکن نیت سے بھی فرق پڑتا ہے۔ آغا خوئی کہتے ہیں کہ نہیں، نیت آپ کی پروفٹ لینے کی ہو یا نہ ہو، آپ کے لیے بینک کا پروفٹ لینا جائز ہے۔ وہ نیت کو نہیں مانتے، آغا خوئی نیت کو نہیں مانتے۔ دیکھیں فرق پڑ گیا کہ نہیں نیت کا، آغا خوئی میں اور آغا سیستانی میں فرق پڑ گیا ہے۔ آغا خمینی بالکل الٹا کہتے ہیں کہ آپ کی نیت ہو یا نہ ہو، آپ کو پروفٹ لینے کی اجازت نہیں ہے، آپ کو جو ہے بینک کا پروفٹ لینے کی اور خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہے، بالکل وہ منع کرتے ہیں۔ صرف ایک چیز کی اجازت دیتے ہیں کہ گورنمنٹ کے یوٹیلیٹیز بلز وغیرہ آپ اس سے پیمنٹ کر سکتے ہیں، بس اتنی اجازت دی آنکھوں میں، تو وہ تو بالکل نیت ہو یا نہ ہو بالکل منع کرتے ہیں۔ کہتے ہیں خمینی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ انڈرسٹوڈ ہے کہ خود بخود بینک اپنے قانون کی سے دے گا تو پتہ ہے ہمیں کہ سود ملے گا ہی، اس کا مطلب سود ہے نہیں، اس لیے جو ہے خمینی کہتے ہیں لینے کی اجازت ہی نہیں ہے بالکل۔ لیکن نیتوں کے فرق کو بتایا کہ نیتوں سے کتنی تبدیلی واقع ہو جایا کرتی، خالی نیت اور دل کی بات ہے۔ اس لیے جو لوگ نیتوں کو ہی نہیں مانتے ہیں تو پھر جو ہے ان سے تو ہماری کوئی بحث ہی نہیں ہے، ان سے تو شرعی مسائل کو ڈسکس ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ نیت ہی کو نہیں مان رہے ہیں۔ تو نیتوں سے بھی بہت فرق پڑتا ہے اور عرف سے بھی بہت فرق پڑتا ہے۔ کچھ چیزیں عرف میں ایک جگہ بری مانی جاتی تو دوسری جگہ وہ بالکل بری نہیں مانی جاتی، ایک محلے میں بری مانی جائے گی، دوسرے محلے میں بری نہیں مانی جائے گی۔ تو جہاں بری مانی جا رہی ہے وہاں پر توہین کی وجہ سے حرام ہو جائے گا، لیکن جہاں بری نہیں مانی جا رہی، توہین نہیں ہو رہی، تو وہاں پر صحیح ہے۔ مثلا یہی خانہ کعبہ کا مسئلہ جو مصلی پر ہے، اگر شاید آپ دیہات وغیرہ یا سنیوں کے پاس لے جائیں تو شاید ان کے نزدیک جو ہے برا محسوس ہو کہ بھائی یہ خانہ کعبہ کے اوپر چڑھ رہا ہے۔ مثلا اس کی ایک پریکٹیکل مثال کہ ایک دفعہ جو ہم خانہ کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور پیر جو ہے لیٹے ہوئے خانہ کعبہ کی طرف تھے، تو ایک سنی نے کہا کہ خانہ کعبہ کو پیر جا رہے ہیں، حالانکہ خانہ کعبہ کی طرف پیر کر کے لیٹنا اور سونا مستحب ہے، یہ مستحب عمل ہے، لیکن ان کے نزدیک برا لگ رہا ہے۔ جو چیز مستحب ہے اس کو بھی ان کو برا لگ رہا ہے۔ کیوں؟ اسے کہتے ہیں خانہ کعبہ کی طرف خانہ کعبہ کی توہین ہو رہی ہے، ان کے نزدیک خانہ کعبہ کی توہین ہو رہی ہے،
جبکہ مستحب ہے کہ انسان جب بھی لیٹے خانہ کعبہ کی طرف پیر ہونا چاہیے، کیونکہ انسان جب قبر سے اٹھایا جائے گا تو جیسے اٹھے گا خانہ کعبہ کی طرف اس کا چہرہ ہو جائے، اس لیے جو ہے وہ اس کو پیر اس کی طرف کرنا ہے تاکہ اٹھے تو خانہ کعبہ کی طرف اس کا رخ ہو۔ یہ اس کا فلسفہ ہے اصل میں، کہ خانہ کعبہ کی طرف پیر ہونے کا اصل فلسفہ ہے کہ جب بھی اٹھے تو اس کا چہرہ جو ہے خانہ کعبہ کی طرف ہو جائے۔ بینک میں جاب کرنا صحیح ہے غلط ہے؟ جاب، اب بینک کا جاب جو ہے نا، اس میں دو کیٹیگریز ہیں، ایک حرام کی کیٹیگریز ہے اور ایک حلال کی کیٹیگریز ہے، جس میں بھی ڈائریکٹ سود کا انوالومنٹ ہے۔ سود کی ڈیلنگ سے جن جن ڈپارٹمنٹ کا ڈائریکٹ تعلق ہے وہ سارے ڈپارٹمنٹ حرام ہیں، اور جن جن ڈپارٹمنٹ کا ڈائریکٹ سود کی ڈیلنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ وہ اطراف کے کام ہیں تو اس سے جو ہے کوئی حرام نہیں ہوتا ہے۔ مثال سنیے، سود کی ڈائریکٹ ڈیلنگز جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ ہے کہ جو سود کی ڈیلنگ میں ڈائریکٹ انوالو ہوا کرتے ہیں، جیسے کمپیوٹر ڈپارٹمنٹ کہ جس میں سود کی رقم فیڈ کی جاتی ہے، جیسے کلریکل ڈپارٹمنٹ، کلرک جو ہے وہ سود کی رقم کو لکھتا ہے رجسٹر میں، جیسے کیشیئر ہے سود کی رقم لیتا بھی ہے، سود کی رقم دیتا بھی ہے، آفیسر ہے جو سود کے واؤچرز پر سائن کر رہا ہوتا ہے، اس لیے آفیسر کی ڈیوٹی بھی حرام ہو جاتی ہے، مینیجر ہے جو پورے سود کی ڈیلنگ کی نگرانی کر رہا ہوتا ہے، اس کے لیے وہ مینیجر کے لیے وہ نوکری حرام ہے۔ اس طرح اے وی پی، اسسٹنٹ وائس پریزیڈنٹ، جو خالی شیشے میں بیٹھ کر آنکھ سے خالی ایک آنکھ کے کنارے سے دیکھتا رہتا ہے، یہ اس کا آنکھ سے کنارے سے دیکھنا ہی حرام ہے اس کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سود کی نگرانی کر رہا ہے وہ بھی، اس لیے جو ہے اس لیے اس کی نوکری بھی حرام ہے۔ جو سود کی ڈائریکٹ ڈیلنگ میں انوالو ہیں سب ڈائریکٹ ڈیلنگز والے حرام ہیں، باقی ڈائریکٹ ڈیلنگ میں جو انوالو نہیں ہیں وہ سارے ڈپارٹمنٹ جائز ہیں۔ جیسے ایک مولانا صاحب وہ بینک میں قرآن پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو اس کا سود کی ڈیلنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا کیا تعلق ہے؟ وہ تو بیچارہ قرآن پڑھ کے آ جاتا ہے سیدھا سادہ، اس کے سود کی ڈیلنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو وہ جو قرآن پڑھنے جا رہا ہے وہ بالکل صحیح ہے، اس کی نوکری حرام نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ریمیٹنس ڈپارٹمنٹ جو باہر کا فارن ایکسچینج آتا ہے، خالی پیسے کو تبدیل کر کے، ڈالر کو تبدیل کر کے روپے کی شکل میں دیتا ہے، ریمیٹنس ڈپارٹمنٹ وہ بھی بالکل جائز ہے، اس کا سود سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس طریقے سے پرسنل ڈپارٹمنٹ جس میں جو ہے لوگوں کو آفس کے اندر جو ہے ورکرز کو رکھتے ہیں، اپائنٹمنٹ کرتے ہیں، تو ان کی فائلیں مینٹین کرنا ہوتی کہ فلاں ٹائپسٹ آیا ہے، فلاں کلرک آیا ہے، فلاں آفیسر آیا ہے، فلاں چوکیدار آیا ہے، فلاں گودام کیپر آیا ہے، مثلا یہ جو ہے وہ پرسنل ڈپارٹمنٹ کا سود کی ڈیلنگ سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح جو ہے بہت سے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو سود کے پیسے سے کوئی تعلق نہیں رکھتے ہیں، جیسے الیکٹرک ڈپارٹمنٹ ہے، مینٹیننس ڈپارٹمنٹ ہے، رنگ چونے والے ہیں، مختلف دیواروں کو بنانے والے ہیں، بہت سارے ایسے ڈپارٹمنٹ ہیں۔ بینک میں ہزاروں ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں۔ گارڈ اگر وہ سود کے پیسے کی حفاظت کر رہے ہیں تو گارڈ بھی پھنسے گا۔ ہاں، چیکنگ کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر پیسے کی حفاظت کر رہا ہے تو اس کے لیے بھی خطرہ ہے۔ ایک ایسا ورکر ہے جو کام کرتا ہے، اس کو یہ چیز نہیں معلوم کہ یہاں پہ سود کا آنا جانا ہے یا نہیں، لیکن اصل میں وہ اور اس کو بعد میں پتہ چلے تو جتنی سیلری وہ لے چکا ہے وہ حرام۔ ہاں، اس میں سے جو ہے وہ خمس اس کو نکالنا پڑے گا، کیونکہ خمس کے اندر سود کا پورا مال حرام نہیں ہوتا ہے، سود کی نوکری کا پورا مال ہے، کیونکہ 8 گھنٹے میں سے کچھ گھنٹے ہی صرف جو ہے وہ سود کا کام کرتا ہے، باقی پورا کام جیسے چائے پی رہا ہے یا جو ہے کہیں اور جو ہے کلائنٹ سے بات چیت کر رہا ہے وہ حرام نہیں ہوتا ہے، لیکن جو ہے وہ سود کا جو کام کر رہا ہوتا ہے وہ کچھ ہی ہوتا ہے،
اس لیے کہا کہ حلال حرام مخلوط ہو گیا تو شرعی مسئلہ ہے کہ اس کو خمس نکال دے تو وہ مال حلال ہو جائے گا. اور جو گناہ کر چکا ہے اس کی توبہ کرے. دو کام کرنے، ایک تو خمس نکالے پیسے کا، دوسرا یہ کہ جو گناہ ہو چکا ہے اس کی توبہ کرے. توبہ کرے گا تو انشاءاللہ وہ معاف ہو جائے گا. تو سود کی ڈائریکٹ ڈیلنگز میں جو لوگ انوالو ہیں، اچھا یہ مسئلہ بھی جو ہے بہت لوگوں کے ذہنوں میں کہ بھائی بینک میں تو پیسے سود کے ہی ہوتے ہیں، تو سب پیسے جو ہم جو لیتے ہیں بینک میں سے وہ بھی حرام ہو گئے. کہتے نہیں، وہ سود کی ڈائریکٹ ڈیلنگ میں انوالو نہیں ہے. ہم کسی ڈیلنگ میں انوالو، ہم تو اپنے پیسے رکھواتے نکال لیتے ہیں. ورنہ تو مہاراج کرام بھی اپنے پیسے جو ہے بینک میں رکھواتے ہیں. امام زمانہ علیہ السلام وہ بھی بینک میں رکھوائیں گے، وہ تھوڑی حرام ہو جائیں گے کوئی. وہ جو سود کی ڈائریکٹ ڈیلنگ میں انوالو ہوتے ہیں وہ پیسے صرف حرام ہوا کرتے ہیں. ورنہ دنیا بھر کے جتنے بھی کاروبار کا نظام ہے سب کا بینک سے رابطہ ہوتا ہے، سب جو بینک سے لیتے دیتے ہیں. تو کیا سارے ہی ڈپارٹمنٹ حرام ہو گئے؟ کیا سارے دنیا کے سارے کاروبار حرام ہو گئے؟ کیا نہیں، خالی صرف سود کی ڈائریکٹ ڈیلنگ میں جو انوالو ہے وہ والے ڈپارٹمنٹ حرام ہیں. اور وہ کہ جو بینک کی ڈائریکٹ ڈیلنگ میں نوکری کر رہے ہیں وہ صرف جو ہے وہ حرام ہے. اور وہ اپنی تنخواہ کو حلال بنانا چاہتے ہیں تو خمس نکال دے اپنی ہر تنخواہ پر. خالی خمس نکال دینا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کو اپنی نوکری کے گناہ گار ہونے کی وجہ سے توبہ بھی کرنا پڑے گی، اور اللہ سے یہ کہنا عہد کرنا پڑے گا کہ مجھے جو ہے کوئی دوسری اچھی نوکری یا کاروبار مل گیا تو میں جلد از جلد چھوڑ دوں گا، تب اس کے لیے شاید نوکری حلال ہو جائے. ورنہ جو ہے اس کے لیے نوکری کنٹینیو کرنا حرام ہے. بہرحال یعنی پیسے کو حلال کرنا الگ مسئلہ ہے، کام کا گناہ الگ ہے. کام حرام رہے گا، پیسے کو حلال کرنے کا طریقہ یہ کہ خمس ہر سیلری میں نکال دے، تب وہ پیسے حلال ہو جائیں گے. صلی اللہ علیہ